السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ جی حدیث نمبر 87۔ جی عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال ما صلیت وراء امام قط اخف صلاة ولا اتم صلاة من النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ انس بن مالک کہتے ہیں میں نے نہیں کسی بھی امام کے پیچھے نماز پڑھی جو نماز پڑھانے میں یہ دو خوبیاں رکھتا ہو۔ نمبر ایک، اخف صلاۃً، کہ اس کی نماز ہلکی بھی ہو، اور اتم صلاۃً، اس کی نماز مکمل بھی ہو، من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کی بنسبت۔ کسی بھی امام کے پیچھے میں نے نماز نہیں پڑھی کہ اس کی نماز ہلکی بھی ہو اور مکمل بھی ہو نبی علیہ السلام کی نماز کے مقابلے میں۔ مانا کیا ہوا؟ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ ایسے امام ہیں جب نماز پڑھایا کرتے تھے تو آپ کی نماز ہلکی بھی ہوتی تھی اور مکمل بھی ہوتی تھی۔ یعنی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے علاوہ میں نے بہت سارے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھی ہے آپ کے بعد، لیکن کوئی امام مجھے ایسا نہیں ملا جس کی نماز ہلکی بھی ہو اور پوری بھی ہو، یا اس کی نماز اتنی ہوتی تھی کہ وہ نبی علیہ السلام کی نماز سے لمبی ہو جایا کرتی تھی، یا اتنی ہلکی ہوتی تھی کہ اس کی نماز میں کمی آ جاتی تھی۔ یہ خوبی جو ہے اللہ کے رسول وسلم کی نماز میں تھی، وہ ہلکی بھی تھی اور مکمل بھی تھی۔ یعنی نماز ہونی بھی ایسی چاہیے، وہ ہلکی بھی ہو اور وہ مکمل بھی ہو۔ ہلکی سے کیا مراد ہے؟ وہ ہماری والی مراد بالکل نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ہلکی یہ ہے کہ ہر نماز میں قل اللہ پڑھ لی جائے، بس سورۃ الفاتحہ پڑھی اور آپ چلے جائیں رکوع میں، یہ مراد نہیں ہے۔ ہلکی نماز کون سی ہے یہ ہم نے صورتوں کے حوالے سے بھی آپ کو بتا دیا تھا۔ کسی کو یاد ہے وہ نماز جن نمازوں میں کون سی صورتیں پڑھی جا رہی ہیں؟ میں نے آپ کو لکھ کر بتایا تھا بورڈ پر۔ یاد ہے نا آپ کو؟ چلیں بتائیں، مغرب کی نماز میں کون سی صورتیں پڑھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ جواب دیں سب کہ سارے مفصل چھوٹے فاصلے والی صورتیں جو سورہ بینہ سے شروع ہوتی تھی۔ جی ہاں، عشاء کی نماز میں ہے اوساط مفصل، درمیانی فاصلے والی نماز صورتیں، اور وہ سورہ بروج سے یا سورہ فجر سے سورہ بینہ تک ہے۔ اور فجر کی نماز میں تو لمبی قرات ہوتی ہے، آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ نبی علیہ السلام کتنی آیات پڑھتے تھے فجر کی نماز میں؟ 60 سے لے کر 100 تک، 60 سے 100 تک۔ تو اس کے لیے جو صورتیں ہیں سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج یا سورہ فجر تک، یہ ہلکی نماز ہے، یہ ہلکی نماز ہے۔ ورنہ نبی علیہ السلام نے لمبی نماز پتہ پڑھائی تھی، آپ نے پیچھے پڑھ لیا شاید، سورہ آراف مغرب کی نماز میں 1.25 پارے کی ہے، مغرب کی نماز میں آپ نے پڑھائی ہے۔ سورہ طور تقریباً 2.25 صفحات پر مشتمل ہے، مغرب کی نماز میں آپ نے پڑھائی ہے۔ تو مسائل لکھیں جی اس حدیث کے۔ امام کو چاہیے کہ مقتدیوں کو ہلکی اور مکمل نماز پڑھائے۔ امام کو چاہیے کہ مقتدیوں کو ہلکی اور مکمل نماز پڑھائے،
تاکہ اجر میں کمی بھی نہ ہو اور اکتاہٹ کا شکار بھی نہ ہو. اجر میں کمی بھی نہ ہو اور اکتاہٹ کا شکار بھی نہ ہو. دوسرا مسئلہ، بیٹا پانی پلانا، پانی پلانا. اکتاہٹ کا مطلب ہے آپ بے قراری آ جاتی ہے نا، بے چینی سی، عدم دلچسپی، اور پھر آپ کیا کہتے ہیں، تھک جاتے ہیں نا. اکتاہٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ تھک جائیں اور پھر آپ بس اس کو کہتے ہیں نا سر سے اتارنے والی چیز، جلدی اور اجلت میں ایک چیز کو ختم کرنے میں آپ مبتلا ہو جائیں، کس چیز کو جلدی سے ختم کر دیا جائے. جی ہاں، چاروں رکعات میں آپ جب آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں، بالکل بیزاری، جب آپ چاروں رکعات میں نماز پڑھ رہے ہوں، چاروں رکعات میں آپ جب اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں تو آپ سورۃ فاتحہ کے علاوہ کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں. جی ہاں، کون سے؟ تاکہ اجر میں کمی نہ ہو اور اکتاہٹ کا شکار بھی نہ ہو. جی، دوسرا مسئلہ ہے، ہر امتی کو چاہیے کہ وہ نبی علیہ السلام کی نماز کی اقتدا کرے. ہلکی کے بعد کیا لفظ تھا؟ اچھا ہاں، مسئلہ جو بتایا، ہلکی اور مکمل نماز پڑھائے، ہلکی اور مکمل نماز پڑھائے. ہر امتی کو چاہیے، اگلا مسئلہ، ہر امتی کو چاہیے نبی علیہ السلام کی نماز میں مکمل اقتدا کرے تاکہ کسی قسم کی محرومی نہ ہو، تاکہ کسی بھی قسم کی محرومی نہ ہو. اگلی حدیث، کی محرومی، کسی بھی قسم کی محرومی نہ ہو. اقتدا کا مطلب پیروی، پیروی کرنا. پڑھیں اگلی حدیث. جی، ابو قلابہ عبداللہ بن زید الجرمی البصری یہ روایت کرتے ہیں. ابو قلابہ جو ہے ہر امتی کو چاہیے کہ نبی علیہ السلام کی نماز میں مکمل اقتدا کرے تاکہ کسی بھی قسم کی محرومی نہ ہو. ابو قلابہ
یہ کنیت ہے, عبداللہ بن زید الجرمی البصری یہ ان کا نام ہے. وہ کہتے ہیں جانا مالک بن الحویرث, ہمارے پاس مالک بن حویرث آئے, فی مسجدنا ھذا, ہماری اس مسجد میں. مالک بن حویرث سے آپ کو کچھ یاد آیا؟ یہ کون سے صحابی ہیں؟ کسی کو یاد آیا مالک بن حویرث کے بارے میں نے کچھ بتایا تھا آپ کو؟ بتائیں نا, کیا یاد آیا آپ کو؟ بالکل, آخری سال مسلمان ہوئے تھے نبی اسلام کی زندگی کے آخری سال. ایک اور صحابی کا نام بتائیے. وائل بن حجر, شاباش. جی جی. تو ابو قلابہ کہتے ہیں کہ ہماری مسجد میں مالک بن حویرث آئے اور فقال, انہوں نے کہا, انی لأصلی بکم, میں تمہیں نماز پڑھاتا ہوں. انی لأصلی بکم, جی ہاں میں تمہیں نماز پڑھاتا ہوں. وما ارید الصلاۃ, میں نماز پڑھنا چاہتا نہیں ہوں, یعنی نماز پڑھنے کا میرا ارادہ نہیں ہے, نماز پڑھ چکا ہوں, لیکن میں تمہیں نماز پڑھاتا ہوں. اصلی کیف رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی, میں اس طرح نماز پڑھاؤں گا تمہیں جس طرح میں نے اللہ کے رسول کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو فقلت, تو میں نے کہا, لأبی قلابہ, ابو قلابہ سے, کہ کیف کان یصلی, انہوں نے کیسے نماز پڑھائی. میں نے ابو قلابہ سے کہا کہ انہوں نے کیسے نماز پڑھائی, کہ انہوں نے, مالک بن حویرث نے. قال, تو ابو قلابہ کہتے ہیں, مثل صلاتی شیخنا ھذا, جس طرح ہمارے یہ شیخ ہمیں نماز پڑھاتے ہیں نا, بالکل اسی طرح, بالکل اسی طرح مالک بن حویرث نے ہمیں نماز پڑھائی تھی. ہمارے شیخ سے مراد کیا ہے وہ آگے ذکر کیا ہے. اس سے مراد ہے ابو یزید عمر بن سلمہ الجرمی. جس طرح ہمارے یہ شیخ ہمیں نماز پڑھاتے ہیں, یعنی ابو یزید عمر بن سلمہ, بالکل اسی طرح مالک بن حویرث نے ہمیں نماز پڑھائی تھی. نماز کا ایک حصہ یہ ذکر کیا, وَكَانَ يَجْلِسُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ قَبْلَ أَن يَنْهَضَ, نماز کا ایک حصہ یہ بھی ذکر کیا, وہ بیٹھ جایا کرتے تھے, مالک بن حویرث بیٹھ جایا کرتے تھے. اذا رفع رأسه من السجود, جب سجدے سے سر اٹھاتے بیٹھ جاتے, قبل ان ينهض, کھڑے ہونے سے پہلے. دو سجدے مکمل کرنے کے بعد کھڑے ہونے سے پہلے بیٹھ جایا کرتے تھے. سمجھے؟ دو سجدے مکمل کرنے کے بعد کھڑے ہونے سے پہلے بیٹھ جایا کرتے تھے, جلسہ استراحت کرنے کے بعد پھر کھڑے ہوتے تھے. نماز کے حصوں میں سے ایک حصہ یہ ذکر کیا ہے انہوں نے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ جلسہ استراحت, بیٹھ کر اٹھنا. جو لوگ ڈائریکٹ اٹھتے ہیں نا, دو غلطیاں تو عام کی جاتی ہے, یعنی دو سجدوں کے بیچ میں کچھ دیر کے لیے بیٹھتے نہیں ہیں. دعا ہے نبی علیہ السلام سے منقول, رب اغفر لی رب اغفر لی, وہ نہیں پڑھتے. اور دوسری غلطی یہ کی جاتی کہ ڈائریکٹ کھڑے ہو جاتے ہیں دو سجدے کے بعد. دونوں عمل خلاف سنت ہیں, دونوں عمل خلاف سنت ہیں.
اس حدیث کے مسائل لکھیں، حدیث نمبر 88 کے. کون سی بات ریپیٹ کرنی ہے جی؟ دو مسٹک والی جی. ایک یہ ہے، ایک سجدہ کرنے کے بعد کچھ دیر کے لیے بیٹھنا ہوتا ہے جس میں دعا پڑھنی ہوتی ہے، رب اغفر لی، رب اغفر لی، کم سے کم 2 بار. اس کے بعد پھر آپ سجدے میں جائیں. ڈائریکٹ جو ہوتا ہے نا، بیٹھ کر فوراً دوبارہ سجدے میں چلے گئے، دعا نہیں پڑھی آپ نے، ایک یہ غلطی، اور دوسرا 2 سجدے مکمل کرنے کے بعد ڈائریکٹ کھڑے ہو جانا، یہ دوسری غلطی ہے. ٹھیک ہے جی. اب مسائل لکھیں. 2 سجدوں سے فارغ ہو کر کچھ دیر بیٹھ کر کھڑے ہونا مسنون ہے. 2 سجدوں سے فارغ ہو کر کچھ دیر بیٹھ کر کھڑے ہونا مسنون ہے، جسے جلسہ استراحت کہتے ہیں. جسے جلسہ استراحت کہتے ہیں. دوسرا مسئلہ، نہیں کچھ بھی نہیں پڑھنا، اس میں کچھ بھی نہیں پڑھنا. دوسرا مسئلہ ہے تعلیم کی غرض سے، تعلیم کی غرض سے تعلیم کی غرض سے اپنا انداز دوسروں کو دکھانا جائز ہے. اپنی عبادت کا انداز، تعلیم کی غرض سے اپنی عبادت کا انداز دوسروں کو دکھانا جائز ہے. استراحت کا مطلب ہوتا ہے سکون. جلسہ کا معنی بیٹھنا، کچھ دیر بیٹھ کر سکون حاصل کر کے کھڑے ہونا، اس کو جلسہ استراحت کہتے ہیں. راحت نہیں لفظ سنا، راحت، سکون، راحت، اطمینان اسی معنی میں ہے. ٹھیک ہے. اگلی حدیث، ایک منٹ ہولڈ کیجئے گا، ایک ساتھی. دو مسئلے ہیں جی. اگلی حدیث پڑھتے ہیں. عبداللہ بن مالک بن بحینا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کانا اذا صلی، جب آپ نماز پڑھایا کرتے تھے یا آپ جب نماز پڑھتے تھے تو فرج بین یدیہ، آپ دونوں ہاتھوں میں اتنی کشادگی کر دیتے، دونوں ہاتھوں کو، دونوں بازوں کو اتنا کھول دیتے، حتی یبدو، حتی کہ ظاہر ہو جاتی، بیاض ابطی، آپ کے بغلوں کی سفیدی. جب آپ سجدے میں جاتے، جب آپ نماز پڑھاتے سجدے میں جاتے
تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اتنا کھول دیتے کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی ظاہر ہو جاتی. جیسے یہ ایسا کھول دینا. اب دیکھیں میرے بازو کتنے کھلے ہوئے ہیں. اب یہ دو بازو ایسے کھلے ہیں کہ میرے یہ والا حصہ پورا نظر آ رہا ہے. اس طرح کھول کے آپ نماز پڑھتے تھے. یہ انفرادی نماز میں پڑھنے کا طریقہ ہے. انفرادی نماز جب آپ اکیلے نماز پڑھیں. ظاہر ہے جب آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو ایسی صورت میں مسئلہ آئے گا. آپ زیادہ نہیں کھول سکتے. زیادہ نہیں کھول سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ دوسرے ساتھی کا حق مارا جائے گا. وہ دوسرا ساتھی کیسے سجدہ کرے گا؟ پھر ایک نارمل طریقے سے کھولنا ہے آپ نے. جی عورتیں بھی نارمل طریقے سے کھولیں گی, سمیٹ کر نہیں. اپنے اعضاء میں سے ہر عضو کو آپ نے جگہ دینی ہے نماز میں. آپ کے ہاتھ, آپ کا چہرہ, آپ کے ناک, آپ کے گھٹنے, آپ کے پاؤں, آپ کا پیٹ اٹھا ہوا ہو اور آپ کے جو بازو ہیں وہ آپ کے پہلو سے جدا ہوں. اس طرح نماز پڑھنی ہے, چپک کر نہیں. مسئلہ لکھیں جی. جی جی دونوں گھٹنے جدا ہی ہوں گے, گھٹنے تھوڑی ملے ہوئے ہوں گے. آپ کے پاؤں ملے ہوئے ہوں گے, گھٹنے جدا ہوں گے. عورتیں جب نماز پڑھیں گی, عورتیں جب نماز پڑھیں گی تو اپنے اعضاء کو وہ سمیٹ کر نماز نہیں پڑھیں گی, بلکہ نارمل طریقے سے ہر عضو کو اپنی اپنی پوزیشن پر رکھنا ہے. نہ بہت زیادہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کو بہت زیادہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے نارمل طریقے سے نماز پڑھیں, نارمل طریقے سے. اور اگر وہ انفرادی نماز پڑھ رہی ہے, اعضاء کو کھول کر پڑھتی ہے, یعنی اپنے بازو کو پہلو سے جدا کر کے نماز پڑھ رہی ہے, تو اچھی بات ہے. یہ سمیٹ کر نماز پڑھنے کی کوئی بھی صحیح حدیث نہیں ہے. وہ اپنے پورے جسم کو سمیٹ لیتی ہیں. سفیدی سے مراد ہے نبی علیہ السلام کا یہ عضو جو ہے سفید تھا اور آپ کا یہ والا حصہ نظر آ رہا ہوتا تھا. مسائل لکھیں جی. نمبر 1, پہلا مسئلہ, سجدے کی حالت میں سجدے کی حالت میں بازو کو سجدے کی حالت میں بازو کو پیٹ کے ساتھ ملانے کی بجائے بازو کو پیٹ کے ساتھ ملانے کی بجائے انہیں پہلو سے جدا رکھنا ہے. انہیں پہلو سے جدا رکھنا ہے. جی ہاں, کیسے نظر آگے ہوں گے؟ قمیض نہیں پہنتے تھے وہاں. زیادہ تر عرب کے اندر ردا اور ادار ہوتی تھی. آپ نے دیکھا نہیں حاجی حضرات جب 2 چادریں لے کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بغلیں نظر آ رہی ہوتی ہیں ان کی. اس طرح کی چادریں ہوتی تھی. قمیض اور شلوار, قمیض کا سسٹم تو بہت ہی کم تھا, وہ ردا یا ازار. جی آگے لکھیں. دوسرا مسئلہ, نماز دلچسپی سے ادا کرنی چاہیے. نماز شوق اور ذوق سے ادا کرنی چاہیے. نہ کہ سستی اور بے دلی سے. نماز شوق و ذوق سے ادا کرنی چاہیے, نہ کہ
سستی اور بے دلی سے. اب جانتے ہیں بے دلی کیا ہوتی ہے؟ بے دلی جانتے ہیں کیا ہوتی ہے؟ سستی اور کاہلی والی نماز جانتے ہیں؟ ہاں جی، یہ نماز ہے. یہ طریقہ، پر آپ کا رکوع، آپ کا سجدہ نظر آ رہا ہو بیزار ہے یہ نماز پڑھنے سے. کچھ لوگوں کا کھڑا ہونا نماز پڑھنے کا انداز یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ نماز سے بیزار ہے یہ. اور جو نماز سے بیزار ہو وہ انسان کس قدر بد نصیب انسان ہے. جو آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سکون، جسم کی راحت کا سبب ہے، جب اسی کو بے دلی سے پڑھا جائے تو اسے سکون کہاں سے آ سکتا ہے؟ گنتی نہیں پوری کرنی جناب، دل سے پڑھنی ہے نماز. نماز کو خوبصورت کر کے پڑھنا ہے، خوبصورت کر کے. جتنا خوبصورت کر کے نماز کو پڑھ سکتے ہیں نا، جتنا ہم اپنے وجود کا بناؤ سنگار کرتے ہیں، ایک ایک چیز سیٹ کرتے ہیں ہم اپنی اپنے گھر کی، تو نماز کی ایک ایک ادا کو سیٹ کر کے پڑھا جائے. یہ نماز آپ کو بھی مزہ آئے، دیکھنے والے کو پتا چلا یار یہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں نمازی. ورنہ دیکھنے والے کہتا ہے یہ نماز کا چور ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ بیزاری، یہ منافق ہے. نماز تو اللہ کے لیے پڑھنی ہے، لیکن پڑھنے والے کو خود بھی مزہ آئے، اور اگر کوئی دیکھ بھی رہا ہے تو اس کو پتا چلے ہاں یہ سنت کے مطابق نماز ادا ہو رہی ہے. اگلی حدیث. جی ہاں، سفر میں وطر بھی پڑھنے ہیں. نبی اسلام نے نہ فجر کی سنتیں چھوڑی ہے نہ وطر چھوڑا ہے. ابو مسلمہ روایت کرتے ہیں، جو کہ سعید بن یزید ہی ہیں، کہتے ہیں سألت انس بن مالک، میں نے انس بن مالک سے سوال کیا، اکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی نعلی، کیا نبی الاسلام جوتوں میں نماز پڑھتے تھے؟ قال نعم، فرمایا جی ہاں، نبی الاسلام جوتوں میں نماز پڑھتے تھے. جی، جوتوں میں نماز پڑھنے کا ذکر ہے تو مسائل لکھتے ہیں، تو مسائل میں آپ کے سامنے یہ بات آ جائے گی. لکھے مسئلہ نمبر 1، جوتوں سمیت نماز پڑھی جا سکتی ہے بشرط کہ وہ پاک ہوں. جوتوں میں نماز پڑھی جا سکتی ہے اس شرط کے ساتھ کہ وہ پاک ہوں. جوتوں میں نماز پڑھی جا سکتی ہے اس شرط کے ساتھ کہ وہ پاک ہوں. نجاست نہ لگی ہو، گندگی نہ لگی ہو. دوسرا مسئلہ لکھیں، آپ کا فرمان ہے، دوسرا مسئلہ یہ، آپ کا فرمان ہے یہودیوں کی مخالفت کرو. وہ جوتوں میں نماز نہیں پڑھتے، تم نماز پڑھو. یہودیوں کی مخالفت کرو، وہ جوتوں میں نماز نہیں پڑھتے، تم نماز پڑھو. جوتوں میں پاک مٹی لگی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ روایت ابو داؤد کے اندر ہے، ٹھیک ہے، ابو داؤد کے اندر.
پاک اور صاف، تیسرا مسئلہ، پاک اور صاف جوتوں کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، یہودی بھی نماز پڑھتے ہیں، ان کی نماز ہوتی تھی، نماز تو ہر ایک پر فرض تھی، نماز تو ہر ایک پر فرض تھی جی۔ تیسرا مسئلہ، پاکیزہ اور صاف جوتوں کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا جا سکتا ہے، پاکیزہ اور صاف جوتوں کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا جا سکتا ہے۔ ہاں جاتے ہیں لوگ، جی جاتے ہیں، بالکل پاک ہونے چاہیے، صاف ہونے چاہیے۔ چوتھا مسئلہ، اگر جوتوں سمیت نماز پڑھنے میں فتنے کا اندیشہ ہو، اگر جوتوں سمیت نماز پڑھنے میں فتنے کا اندیشہ ہو، نہیں حرام جانور کے نہیں جی، حلال جانور کے، اگر کہیں جوتوں سمیت نماز پڑھنے میں فتنے کا اندیشہ ہو تو جوتے اتار کر نماز پڑھنی چاہیے۔ آپ نے حدیث پڑھ لی، اب اگر آپ جوتے پہن کر مسجد میں چلے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ فتنہ ہوگا نا، فساد ہوگا نا، وہ جوتے آپ کے سر پر پڑیں گے، وہ جوتے آپ کے سر پر پڑیں گے، اس لیے بہتر ایسا کام نہ کیجیے گا۔ ہاں اس سنت پر عمل کرنا ہے تو اپنے گھر میں کیجیے گا۔ اس حدیث پر عمل کرنا ہے نا، اپنی دکان میں، اپنی فیکٹری میں، اپنے گھر میں عمل کر لیں، یا مسجد کا دروازہ بند کر کے، ہاں یونیورسٹی ہو گئی، کالج ہو گیا، یا مسجد میں آپ اکیلے ہیں، دروازہ بند کر کے پڑھ لیں بھائی، وہ لازمی نہیں ہے، بہرحال اگر کوئی اس طرح پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، اور بہتر ہے اس سنت پر بھی عمل کر لے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پر نماز پڑھ کے۔ ہاں جو مساجد مٹی کی بنی ہوئی ہوتی ہیں تو وہاں پر تو یہ عمل آسانی سے کیا جا سکتا ہے، ورنہ آج کل تو مساجد خوبصورت ہیں، کارپیٹ بچھے ہوئے ہیں، انسان اپنے گھر میں جوتوں سمیت نہیں آ رہا تو وہ مسجد میں کیسے جا سکتا ہے؟ جی جی، اتنی آواز کے کوئی غیر محرم موجود نہ ہو اور خود سن لیں تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے خاموشی میں ہی پڑھیں، لیکن اگر اتنی آواز ہے کہ آپ خود سن لیں تاکہ توجہ رہے تو ٹھیک ہے یہ۔ ہاں مسجد نبوی، مسجد حرام کے آس پاس لوگ جو مسجد کی حدود یا جوتوں میں آ رہے ہوتے ہیں، لیکن جوتے پاک ہونے چاہیے۔ وہ جنازے کی نماز سورۃ الفاتحہ کے بغیر ہوتی نہیں ہے بھائی، جو بھی نماز ہے وہ سورۃ الفاتحہ کے ساتھ ہے، اس کے بغیر نماز ہے ہی نہیں۔ لکوریا میں نماز پڑھے گی، نماز معاف تو نہیں ہے، البتہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے گی وہ۔ جی، پہلا مسئلہ اس حدیث کا کوئی ریپیٹ کر دے۔ ساری دعائیں آستہ پڑھنی چاہیے، اگر آپ کا کوئی دل کر رہا ہے آپ تھوڑا سا آواز سے پڑھ لیں تو اتنا کہ آپ سن لیں، غیر محرم نہ ہو۔ جی اس کپڑے کو اس جگہ کو دھو لیا جائے، اس کپڑے کو اس جگہ سے دھو لیا جائے، ظاہر ہے اپنی طہارت کرنے کے بعد، اس لیے جس کو مسئلہ ہے تو وہ کوئی نہ کوئی چیز رکھے نا، کپڑا رکھ لے، کپڑا رکھ لے، اب وہ پانی جو اس کپڑے میں گرتا رہے تو کوئی حرج نہیں ہے، نماز جاری رکھے اپنی۔
جی ہاں، وضو کی نیت سے وضو کر لیں، اس سے جتنی مرضی نمازیں پڑھ لیں، جنازہ پڑھ لیں، فرض پڑھ لیں، کوئی عرض نہیں، باوضو ہیں آپ. ٹھیک ہے جی، تو اسی پر اکتفا کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اچھا، مجھے ہی نظر آ رہے ہیں. پیشاب نکلتا ہے، پیشاب کے قطرات ہیں، تو بھی وہ کوئی کپڑا رکھ لے نا، کوئی کپڑا رکھ لے تاکہ اسی میں لگے، بقیہ جسم میں نہ لگے. تو پھر وہ ایسا شخص جو ہے نا، وہ ہر نماز کے لیے اسے صاف کر دے اور وضو کرے، نماز پڑھے. دوران پیشاب، دوران نماز استحادہ کا یا لکوریا کا یا قطرات کا مسئلہ ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. پاک جوتے کون سے ہوتے ہیں؟ دکان سے لے آئے تو پاک ہی ہوتے ہیں وہ. یا پھر آپ کے پاس ہیں تو آپ اس کو دھو لیں، اس کو صاف کر لیں تو پاک ہو گئے. ٹھیک ہے جی، اللہ ہمارا مناصر ہو. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.